تو آئیے اب میں نوجوان شعلہ بیان اور ولولہ انگیز مقرر کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، جس کو لوگ سید محمود سعد مہدوی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ نوجوان مقرر جذبہ تصدیق میں سرشار ہو کر آپ سے خطاب کریں گے۔ جناب سید محمود سعد مہدوی۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی علی رحمت للعالمین خاتم الانبیاء الکاملین السید محمد المصطفیٰ رسولہ المعبود شفیع المظلمین وصلی علی سید العارفین ہادہ العاشقین السید محمد المہدی الموعود امام الاولیاء الکاملین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ قابل احترام ستون ملت مشائقین اعظام وقابل قدر جماعت اہل اللہ فقراء الہی و منتظمین جلسہ و دانشوران قوم و عفت مآب دختران اسلامیہ و پرجوش نوجوانان قوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروردگار عالم اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یعنی اے ایمان والو ایمان لے آؤ۔ حاضرین محفل، قرآن مجید کی یہ آیت جس میں اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایمان لے آئیں، جو پہلے سے ایمان لا چکے ہیں انہیں دوبارہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں۔ یہ بات بڑی عجب معلوم ہوتی ہے۔ اگر رب کائنات اس طرح سے مخاطب ہوتے: یا ایھا الکافرون آمنوا باللہ، یعنی اے کافرو تم ایمان لے آؤ، تو بھی بات سمجھ میں آتی کہ جو لوگ کافر ہیں، جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں۔ یا پھر آیت اس طرح ہوتی: یا ایھا الناس آمنوا باللہ، یعنی اے انسانوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تو بھی بات سمجھ میں آتی کہ جو عام انسان ہے انہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں۔ لیکن اس آیت میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ ان لوگوں کو ایمان لانے کا حکم دے رہا ہے جو ایمان لا چکے ہیں، انہیں دوبارہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان کو قبول کریں۔ اللہ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، یعنی اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ تو سوال یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں پھر کس طرح سے ایمان لے آئیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں ایمان والا کسے کہتے ہیں۔ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، فرشتوں کو مانے، تمام کتابوں کو مانے، قرآن کو مانے، تمام رسولوں کو مانے، قیامت کے دن کو مانے، موت پر یقین رکھے۔ یہ ساری چیزیں ماننے والے کو ایمان والا کہتے ہیں۔ اور جب بندہ یہ ساری چیزیں مان چکا ہے تب کس پر ایمان لانا ہے؟ کون ہے جو اس مشکل کو حل کرے؟ کون ہے جو قرآن کی اس آیت کو سمجھائے گا؟ کون ہے جو قرآن کی مراد بیان کرے گا؟ تو اللہ نے بذریعہ رسول اکرم ہمیں خوشخبری دے دی۔ وہ نور تمہیں بتائے گا جو تخلیق اول ہے، وہ نور تمہیں بتائے گا جو کائنات کے بننے سے پہلے بنایا گیا ہے، وہ نور تمہیں بتائے گا جو اللہ کے نور کے فیض سے بنایا گیا ہے، وہ نور تمہیں بتائے گا جو جسے 70,000 سال رب کائنات نگاہ محبت سے دیکھتا رہا، وہ نور جسے نور محمد کہا جاتا ہے۔ اور اس جملے کو بغور سماعت کریں کہ نور محمد کے مظہر نبوت کا نام محمد رسول اللہ ہے، اور اسی نور محمد کے مظہر ولایت کا نام مہدی خلیفۃ اللہ ہے۔ جب
جب نور محمد کے مظہر نبوت کی بعثت اس دنیا میں ہوئی تو آپ نے ایمان کی تعریف بیان کی کہ اللہ کو ایک جانو، اللہ کو واحد جانو، اللہ کو لا شریک جانو، اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایمان ہے۔ اور جب لوگوں نے اس ایمان کو قبول کیا تو وہ ایمان والے ہو گئے۔ ان ایمان والوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ۔ اب اس ایمان کی دعوت کے لیے اللہ نے اسی نور محمد کے مظہر ولایت کی بعثت اس دنیا میں فرمائی، خلیفۃ اللہ کی شان کے ساتھ مبعوث کیا، مراد اللہ کی شان کے ساتھ مبعوث کیا، اور فرمایا ایمان ذات خدا است محمد رسول اللہ ہے، لا الہ الا اللہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنو کی سب میں کھڑا کر دیا۔ آمنو باللہ کو پورا کرنے کے لیے مہدی خلیفۃ اللہ ہے، ایمان ذات خدا فرمایا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگر ایمان کا آغاز ہے تو ایمان ذات خدا ایمان کی تکمیل ہے۔ یا ایھا الذین آمنو آمنو باللہ، یعنی اللہ کو ایک مان کر ایمان لانے والے لوگوں، اللہ کی ذات کو حاصل کر لو اور حقیقت ایمان کو پہنچ جاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے ایمان کی تکمیل فرمائی اور ہم بتا دیا گیا کہ تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد اللہ کا دیدار کرنا ہے، تمہاری زندگی کا مقصد دنیا کمانا نہیں ہے۔ اے مہدویو، ہم دنیا کمانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اپنے وجود کو مٹانا ہے، خود کو بھولنا ہے اور اپنے رب کا دیدار کرنا ہے۔ آج لوگ ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان میں توحید کی بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی زیارت کو چلا جائے تو کہتے ہیں یہ توحید پرست نہیں ہے، کوئی وسیلے سے دعا مانگے تو کہتے ہیں یہ توحید پرست نہیں ہے۔ توحید کیا ہے کہ تم سوائے اللہ کے کسی دوسرے کو اپنا معبود نہ بناؤ۔ ارے نادانو، نہ ہم وسیلہ لینے میں کسی کو اپنا معبود بناتے ہیں، نہ زیارتوں میں کسی کو اپنا معبود بناتے ہیں، بلکہ ہم تو وہ قوم ہے جو حقیقت توحید سمجھنے والے ہیں۔ تمہارے پاس شرک کسی بت کی پوجا کرنا ہے، تمہاری توحید بت پرستی سے روکتی ہے۔ حقیقی توحید کو حاصل کرنا ہے تو مہدویت میں آ جاؤ، جہاں نفس پرستی سے بھی روکا گیا ہے اور اس شرک سے ہمیں مہدی موعود علیہ السلام نے بچایا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ نفس کیسے معبود بن سکتا ہے؟ معبود تو صرف اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 43 میں فرمایا، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ اس کی نگہبانی کریں گے؟ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ اب میں تمام عالم اسلام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ایسی کون سی جماعت ہے جس کے پاس توحید کی وہ تعلیم موجود ہے جو نفس کو بھی معبود بننے سے روک سکے؟ کون ہے جو ترک دنیا کی تعلیم دیتا ہے؟ کون ہے جو ترک نفس کی تعلیم دیتا ہے سوائے قوم مہدویہ کے؟ اسی لیے حقیقی توحید پرست قوم مہدویہ ہے۔ توحید کیا ہے؟ کیا ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے، پھر یہ ماننا کہ ہمارا بھی وجود ہے، تو یہ دو وجود کا ہونا یہ توحید ہے یا شرک ہے؟ اس مسئلے کا جواب صرف قوم مہدویہ کے پاس ہے، کیونکہ ہمارے آقا خلیفۃ اللہ میرا مہدی موعود علیہ السلام نے ہمیں توحید کی حقیقت کی تعلیم دی ہے اور فرمایا کہ خود کے وجود کے وہم سے باہر آ جاؤ اور کہہ دو کہ اللہ تو ہے، اے اللہ تو ہے، لا الہ ہوں نہیں، میں نہیں ہوں، کچھ بھی نہیں ہوں، میرا وجود نہیں ہے، میری ہستی نہیں ہے، میری ذات نہیں ہے، جو موجود ہے وہ میرا خدا ہے، جو وجود ہے وہ میرا خدا ہے۔ یہ مہدویت ہے جو حقیقت میں توحید ہے۔ وہ لوگ توحید کو کیا سمجھیں گے جن کو تعلیم عرفان ہی نہیں معلوم؟ ارے تمہارا معیار تو بس اتنا ہے کہ تم انا کو بھی تکبر کہتے ہو۔ اگر کوئی انسان نظر آئے جو مغرور ہو، سینہ تان کر کھڑا ہو، اپنی بڑائی بیان کر رہا ہو، تو ایک غیر مذہبی اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی انانیت کا اظہار کر رہا ہے، اس کے پاس انا ہے۔ ارے انا نہیں، یہ غرور ہے۔ آپ غور کیجئے کہ غرور، فخر اور انا میں فرق کیا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں سب سے اعلیٰ ہوں، تو یہ غرور ہے، تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کا تصور ہے تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ دوسرا درجہ فخر کا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میں اچھا ہوں، دوسروں سے تقابل نہیں ہو رہا ہے، خود کی بڑائی بیان کی جا رہی ہے،
तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये फ़क्र है। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम गुरूर को मिटाने नहीं आए थे, फ़क्र को मिटाने नहीं आए थे। महदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम इससे आगे है, ये तो पहले से मुसलमान जानते थे। मैं सबसे अच्छा हूँ, ये गुरूर है। मैं अच्छा हूँ, ये फ़क्र है। मैं हूँ, ये अना है। और महदी मौऊद अलैहिस्सलाम मैं हूँ को मिटाने आए थे। मैं हूँ मिट गया, खुदा बाकी रह गया। ये वहदानियत है, ये तौहीद है। बुत परस्ती से बचने की तौहीद तो आसान है, सब करते हैं। महदवी बन जाओ और हकीकी तौहीद की तरफ आ जाओ। इसीलिए कहता हूँ, पूरी रूए ज़मीन पर अगर कोई सच्चा तौहीद परस्त है तो कौम महदविया है। महदवियत शिर्क खफी से नजात है। महदवियत तालीम वहदानियत है। महदवियत तालीम अहदियत है। महदवियत तौहीद की हकीकत है। महदवियत ईमान की तकमील है। लोगों के पास कलमा तौहीद पढ़ लेना ईमान है। आप तारीख़ कौम महदविया पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि जो तालिबान मौला कलमा तौहीद पढ़ चुके हैं, नमाज, रोज़ा, हज तमाम फ़राइज़ पर सख्ती से अमल हो रहा है। तर्क दुनिया कर ली, फाक़े बर्दाश्त कर रहे हैं, तक़वा इख्तियार कर रहे हैं। बड़े बड़े औलिया अपनी मेहनतों और रियाजतों से जिस मकाम को पहुँचे, ये तालिबान मौला उस मकाम को पार कर चुके हैं। फिर अगर इसके बाद खुदा ताला को उनकी कोई अदा पसंद आती है तो इरशाद रब्बानी होता है कि हम तुम्हें ईमान की बशारत दे रहे हैं। या फिर कभी ज़बान खलीफतुल्लाह से इरशाद होता है कि कभी ज़बान खलीफतुल्लाह से इरशाद होता है कि तुम्हें ईमान की बशारत दी जा रही है। मकाम गौर है, लेकिन लोगों को ईमान की बशारत दी जा रही है जिनकी इबादतें इतनी कि मलाइका रश्क करते हैं। उन लोगों को ईमान की बशारत दी जा रही है। अगर सिर्फ कलमा तौहीद पढ़ लेने से ईमान है तो तालिबान मौला कब का कलमा तौहीद पढ़ चुके हैं, बंदगी की मेराज पर पहुँच चुके हैं। तवक्कुल, तक़वा, फाक़े बर्दाश्त कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं। फिर अगर खुदा को इनकी कोई वादा पसंद आई तो उनको ईमान की बशारत दी जा रही है। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह, ये वही ईमान है जिसको कुरान में फरमाया गया, ऐ ईमान वालो तुम्हें ईमान की बशारत दी जा रही है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे ब्रदरम